الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ قرآنی معاشرے کے قیام کے سلسلے میں جو یہاں پر سیشنز چل رہے ہیں، آج ہم انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 9 سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 9 سے آغاز کریں گے۔ پچھلے سیشن میں وہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے سیشن میں رکوع نمبر 9 میں اس کی وجہ بھی سمجھیں گے، اس کی حکمت بھی سمجھیں گے، تو وہ باتیں انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس کے علاوہ پھر آگے مزید جو باتیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہوا یوں کہ یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں ایک کوئی بڑا دولت مند، کوئی ان کا بڑا تھا، اس کا قتل ہو گیا، مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول پہ مارو۔ ہوگا کیا کہ یہ مقتول زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب اس سینیریو میں جب یعنی کیس یہ چل رہا ہے کہ شخص مر چکا ہے، قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اور وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ چلو اس کے لیے گائے ذبح کرو۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ لاجیکل تھنکنگ کی امبیلنسڈ اپروچ۔ لاجیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، لیکن وہ جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، اس کے نیچے نیچے اگر اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، دین کی باتوں کو، وہ جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، ہم اپنی لاجک پر پرکھنے لگیں گے تو یہی عقل پرستی کا فتنہ ہے کہ ہر حکم اگر سمجھ آئے گا تو کریں گے، نہیں سمجھ آیا تو سوالات اٹھائیں گے۔ دس از ناٹ رائٹ۔ سوال کون سا ہونا چاہیے وہ بات بھی ہم نے سمجھ لی تھی پچھلے سیشن میں۔ سوالات وہ ہوں کہ جن کا تعلق عقائد سے ہو، عمل سے ہو، بیجا سوالات نہ ہو۔ پورا رکوع نمبر 8 ہم اس میں سمجھ کے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس قاتل کا پتہ لگانا ہے تو تم گائے ذبح کرو، مقتول کے اوپر گوشت کا حصہ مارنا، یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے ہو جاؤں۔ بہرحال انہوں نے پھر بہت سارے سوالات کیے، ہمارے سامنے لاسٹ ٹائم آئی تھی، اور عرض کیا تھا کہ بیجا سوالات ہمارے دین میں منع ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ پچھلی قومیں بیجا سوالات اور اپنے انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کی گئیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ بیجا سوالات کرنا، اور عرض کیا تھا کہ جو انسان کی اپروچ ہے، جو سائیکالوجی ہے، وہ کیا ہے، جب کوئی کام اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے، بیجا سوالات کرتا ہے۔ ہمیں بھی گھروں میں، اداروں میں یہ تجربہ اکثر ہو جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کام نہیں کرنا تو اننیسری کویسچنز، اننیسری سوالات کے ذریعے اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو عمل کرنے والا ہے وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل کر گزرتا ہے۔ تو ایک تو یہ اپروچ تھی جو ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب جو ہم آغاز کر رہے ہیں رکوع نمبر 9 کا، یہاں پہ ہمارے سامنے وہ حکمت بھی آئے گی۔ عرض کیا کہ جب یہ بہرحال انہوں نے ذبح کر دیا گائے کو، اس گوشت کا ایک حصہ، اس مقتول کو مارا، یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اللہ نے اسے پھر دوبارہ موت دے دی۔ کیوں ہوا؟ حکمتیں کیا تھیں؟ 3 حکمتیں تھیں۔ نمبر 1 تو یہی میں نے عرض کیا کہ قاتل کا پتہ لگانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب عطا فرمائی۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو دکھا دیا معجزاتی طور پر کہ دیکھو جیسے یہ بندہ زندہ ہوا ہے، تمہارے سامنے مرا پڑا تھا، قتل کیا جا چکا تھا، لیکن یہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا۔ کذالک یحیی الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ مردوں کو کل قیامت کے دن زندہ کرے گا، اور یہ اس بات پر قادر ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ساری دنیا میں، تاریخ میں چلا آ رہا ہے، وہ یہی آ رہا ہے، بعث بعد الموت۔ اس پہ لوگوں کو ایمان نہیں آتا، یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم مر جائیں گے تو مر کے دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے۔ لیکن اگر میں اور آپ یا کوئی بھی شخص پورے ان بائسنس کے ساتھ، ہر بائسنس کو دل و دماغ سے نکال کر، سلیم الفطرت انسان جو بھی اس
پہ غور و فکر کرے گا یہاں تک پہنچ جائے گا کہ لازماً ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں اچھائی کا پورا بدلہ اور اسی طرح برائی کی بھرپور اور پوری سزا ملے۔ اس دنیا میں کوئی شخص ایک شخص کو قتل کرے یا 100 لوگوں کو قتل کرے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اسے 100 بار تو پھانسی نہیں دے سکتے، وہ تو ایک ہی پھانسی میں ہو جائے گا، باقی 99 قتل کا کیا ہو۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص کوئی برا کام کرتا ہے، فوری طور پہ اس کا کوئی بظاہر نقصان نہیں نظر آ رہا ہوتا، بلکہ اکثر و بیشتر جھوٹ اور فریب سے لوگ فائدہ اٹھا لیا کرتے ہیں دنیا میں۔ تو ذرا سا غور و فکر کریں گے اور انسان اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ یقیناً ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں ہمارے اچھائیوں کا بھرپور ثواب ملے اور برائیوں کا، گناہوں کا بھرپور اس کی جو ہے وہ سزا ملے۔ البتہ بہرحال اس آخرت کے کانسیپٹ کو لوگوں تک دکھانے کے لیے معجزاتی طور پر ایک حکمت یہ تھی اس سارے کام کی کہ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ ایسے ہم مردوں کو زندہ کریں گے جیسے یہ شخص تمہارے سامنے ابھی مرا ہوا تھا، زندہ ہوا۔ تیسری بات، گائے کیوں ذبح کروائی؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے مجھے اور آپ کے سمجھنے کے لیے۔ گائے اس لیے ذبح کرائی کہ مصریوں کے ہاں، یہ بنی اسرائیل بہت عرصے تک غلام تھے، فرعونیوں کے غلام تھے، اور فرعون اور آل فرعون میں گائے کا تقدس تھا، کیونکہ غلام تھے اور آقا کی جو آقائی قوم ہے یوں کہیے، یا جو مسلط ہوئی ہے وہ جو قوم ہے، ان کے دلوں میں گائے کا تقدس تھا، تو ان کے دلوں میں بھی گائے کا بیجا تقدس آ گیا تھا۔ آزاد ہو گئے ہیں فرعون سے، اور کس طرح معجزاتی طور پہ آزاد ہوئے ہیں ہمارے سامنے پورا واقعہ موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ سامری جادوگر کی ذرا سی اس میں آ کے گائے کو معبود بنا لیا تھا کہ نہیں؟ تو چل کیا رہا تھا دماغ میں؟ وہی گائے کا تقدس دل و دماغ میں پیوست تھا۔ اب یہ ہیومن سائیکالوجی ہے جو اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ ہر غلام قوم اپنے آقا کے راستے پر چلا کرتی ہے، ہر غلام قوم اپنے آقا کی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ مرغوب اور مرعوب ہوا کرتی ہے۔ اپنا جائزہ لے لیں، ابھی 2 دن پہلے ہی 77 سال ہوئے آزاد ہوئے، ملک تو بظاہر آزاد ہو گیا، لیکن کیا ہماری مینٹل آزادی، قلوب کی آزادی کیا موجود ہے؟ کہ ہمیں بھی ہر وہی چیز نہیں پسند جو ہمارا پرانا آقا، وہ برٹشرز جنہوں نے ہم پہ حکومت کی مسلمانوں پہ، تو ہم آزاد تو ہو گئے پولیٹیکلی، لیکن قلوب و اذہان اکثر و بیشتر وہ ابھی بھی مرغوب ہیں اسی انگریز کے۔ جو اسے اچھا لگتا تھا، جو اس کی چیزیں تھیں وہ اچھی ہیں، جو اس کا فیشن ہے وہ اچھا ہے، یہاں تک کہ جو اس کی زبان ہے، کوئی شخص انگریزی بولنا شروع کر دے ہم فوراً مرعوب ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ انگریزی تو بس ایک لینگویج ہے۔ کس بات کی مرعوبیت؟ یہاں کا کرسچن جو جمع دار ہوتا ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ہم، وہ بھی انگریزی بول رہا ہوتا ہے، بڑی فرفر بول رہا ہوتا ہے، تو انگریزی میں کیا مرعوبیت؟ لیکن کیونکہ وہ ذہنی طور پر ابھی بھی اکثر و بیشتر معاشرے میں غلامی ہے، ذہنی غلامی ہے، تو ہمیں انہی کے ادارے، انہی کی کالجز، انہی کی یونیورسٹیز، انہی کے اقدار، انہی کے فیشن، انہی کے طور طریقے اچھے لگتے، جبکہ ہمارے سامنے ایسی ایک نہیں کئی مثالیں ہیں کہ جو اس گڑھ میں رہ کر، ان کی ڈگریز لے کر، ان کی پی ایچ ڈیز لے کر جب واپس آئے اور دین ان کو کے سامنے اللہ نے کھولا، تو انہوں نے ان تمام کتابوں کو پھاڑ ڈالا کہ یہ کیا بکواس، جس کے لیے آج ہمارا اکثر نوجوانوں کا اکثر حصہ خواب دیکھتا ہے کہ جا کے آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ اور اسٹینفورڈ اور اس میں پڑھنا ہے، وہاں سے پڑھ کے آنے والے، نہ صرف پڑھ کے آنے والے، وہاں پڑھا کے آنے والے، اسٹینفورڈ کے پی ایچ ڈی، اسٹینفورڈ میں اسٹریٹجی پڑھانے والا جب پاکستان آتا ہے کہتا ہے وہ سب کتابیں، وہ کانسیپٹس مجھے پھاڑنے پڑے، ان لرن کرنا پڑا، کیونکہ وہ تو ہمیں صرف غلام یا کسی مشین کا ایک پرزہ بنانے کی ترکیب ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو خودی ہے اس خودی کو تو اپروچ کیا ہی نہیں انہوں نے۔ جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ ہر شخص جو اللہ نے ذی شعور شخص اس دنیا میں بھیجا، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں،
اس کے اندر انلمیٹڈ سارٹ آف یا کلوز ٹو انلمیٹڈ جو ہے وہ صلاحیتیں اور اسٹرینتھس، اور جب وہ ملتی ہیں قدرت کے کارخانے سے دی گئی نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ، تو بڑے سے بڑے ناممکنات بھی اللہ ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ وہ کلچر ہمیں یہ سکھا نہیں سکتا، لیکن چونکہ ذہناً غلام ہیں تو ان کی انگریزی، ان کے کلچر، ان کے طور طریقے وہی اچھے لگ رہے ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کسی طور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے انگریز یا ویسٹ یا ان کے کلچر یا ان کے فیشن سے مرغوب ہونے کی یا ان کی زبان سے مرغوب ہونے کی۔ اقبال بھی گئے تھے، علامہ اقبال، ان کے اندر رہ کر آئے، یہاں تک کہ ان کی گورنمنٹ نے انہیں کس کا سر کا خطاب دیا تھا، جو اس وقت اس دور کے اعتبار سے بہت بڑا خطاب تھا۔ لیکن کیا کہا، کیا تجزیہ کیا ہے؟ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے دگوں کی ریزہ کاری۔ اب اس پر ایک پورا سیشن ہو سکتا ہے اگر اس کو کھولے، لیکن وہ دیکھ کر اندر جا کے دیکھیا ہے کہ بھائی یہ صرف جھوٹ اور فریب ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ ملک میں؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے بنایا ہے زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کی زینت، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ دریا، یہ صحرا، یہاں تک کہ پھر انسان کو قوت دی تو اس نے اسکائی اسکریپرز بنا لیے، اس نے طرح طرح کی جو ہے وہ آرٹیفیشل چیزیں بنا لی، اس نے بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے جو ہے وہ جہاز، بڑے بڑے راکٹس، نہ جانے کیا کچھ بنا لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس زمین پر چیزوں کو زینت بنایا ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے مرعوب ہو جائیں، اس کے پیچھے بھاگیں، اس کو پا لینے کے لیے جو ہے وہ زندگی لگا دیں؟ نہیں، یہ سب اس کی زینت اس لیے بنایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ جانچ لیں، پرکھ لیں کہ تم میں سے، ان لوگوں میں سے کون ہے بہترین عمل کے اعتبار سے۔ آگے کیا ہونا ہے آخرت میں؟ وہ فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ سب کے سب کو ہم چٹیل میدان قیامت کے دن، یہ ساری زینت وغیرہ سب ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا کو ہم ایک چٹیل میدان کر دیں گے۔ تو بس یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ یہی بات ہے جو قرآن حکیم ہمیں سکھاتا ہے، یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لینا اور اخروی نجات، آخرت میں کامیاب ہو جائیں، جو اصل کامیابی ہے۔ تو یہ بات تیسری تھی جو یہاں بتانی تھی کہ یہ جو تمہارے دلوں میں اپنے آقاؤں کے دلوں میں گائے کی تقدس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں گائے کا تقدس آ گیا ہے، اس کو ختم کرو۔ جب گائے ذبح کرو گے تو اس کا تقدس تمہارے دلوں سے ختم ہوگا۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں کون کون سی کاؤز اور کون کون سی گائیں ذبح کرنی، تب جا کر انشاءاللہ وہ چیز سامنے آئے گی کہ جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ کانسیپٹ سامنے آئے گا کہ جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، گویا کہ یعنی وہ کھڑا ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا اللہ کے حکم سے، اس نے اپنے مقتول کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا۔ اللہ فرما رہا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور کرو، تم سوچو۔ ان سارے معجزات کو دیکھ لیا، وہاں سے فرعون سے آزاد ہونا دیکھ لیا، من و سلوہ کا اترنا دیکھ لیا، استعمال کر لی اللہ کی وہ نعمتیں، پتھر کا پھٹنا، 12 چشمے نکل جانا دیکھ لیا، یہ معاملہ دیکھ لیا۔ اب بھی بنی اسرائیل دنیا کی محبت میں پڑے رہے، اب بھی ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو فالو کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے،
سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اب یہاں پر اللہ نے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی ہے کہ پھر ایسے لوگ کہ جو یہ سارے نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر نہیں آ رہے، اللہ کی کتاب پر ویسا ایمان نہیں لا رہے، ویسا اس پہ عمل نہیں کر رہے جیسا کہ مطلوب ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دل پتھروں کی طرح سخت ہو جائیں گے یا اس سے بھی زیادہ۔ سورہ حدید میں بڑے چونکا دینے والے انداز میں اور ہلا دینے والے انداز میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 16 فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، کیا ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور جو کچھ حق ان پر اترا ہے اس سے لرز جائیں، اس پر اس کے سامنے جھک جائیں، اور وہ ان کی طرح نہ بنے کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ ہمیں اپنا ریفلیکشن کرنا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں ریفلیکشن کی دعوت دیتا ہے، یہ درون بینی کی دعوت دیتا ہے، اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر ایک طویل مدت گزر جائے، یہ کتاب بھی ہمارے پاس، سنت مطہرہ بھی ہمارے پاس، لیکن ہمارے ماڈلز ویسٹ میں ہوں، ہمارے فیشنز ان کے مطابق ہوں، یا خدا نخواستہ وہ معاملہ ہو کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ ہو گیا تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد بڑی پیاری مثال اللہ نے بیان فرمائی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں کہ نہریں پھوٹ نکلتی ہیں جن میں سے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو نکلتا ہے ان سے پانی۔ یعنی پہلی مثال کیا تھی کہ بہت بڑا چشمہ اس پتھر سے بہت بڑے طریقے سے وہ پھٹتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے نہریں، بڑی بڑی نہریں پھوٹ پڑتی۔ یہ ناردرن ایریاز میں جائیں تو جو سورس ہوتی ہے نہر کی وہ بہت بڑی، اور اس میں پتھروں کے درمیان بڑے بڑے شگاف، وہاں سے بڑی تیزی سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ والی مثال ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو ذرا تھوڑے سے پھٹتے ہیں اور اس سے کوئی چھوٹی نہر، کوئی پتلی نہر نکلتی ہے۔ یہ معاملات بھی ہم نے دیکھے ہیں، پتھروں میں سے چھوٹی نہروں کا نکلنا۔ اور تیسرا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اب یہ کیا مثال ہے؟ پیچھے مثال دی گئی تھی دلوں کی تشبیہ دی گئی تھی، تو پھر مفسرین نے بڑی پیاری اس کی پھر تفسیر فرمائی، اس کو ایکسپلین کیا کیا کہ پہلا والا تو وہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام جو اس کے دل پہ اترا، پتھر سے تشبیہ چل رہی ہے، اور وہ دل اس طرح سے پھر گویا کہ پھٹا کہ وہ بڑا پتھر پھٹنا اور وہاں سے بڑی نہر پانی کی اور ہدایت کی نکلنا، جو خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ دے رہی ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو سیکنڈ لیول کہ اس پر تھوڑا سا اثر ہوا، وہ تھوڑا سا پھٹا اور چھوٹی نہر وہاں سے نکلی۔ اللہ کا کلام اس کے پاس آیا، اس نے اس کو سنا، اس کے دل پر اتنا اثر ضرور ہوا کہ اگر بہت بڑا فائدہ اس کا اپنا یا دوسروں کا وہ نہیں کر رہا تو کم از کم تھوڑا فائدہ کر رہا ہے، اور کم سے کم درجے میں ایٹ لیسٹ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے نہر تو نہیں نکلی، لیکن کم از کم اس کے دل پر اثر ضرور ہوا، کم از کم آنکھ سے آنسو ضرور نکلا، کم از کم اس کے کچھ رونگٹے ضرور کھڑے ہوئے اللہ کے کلام کو سن۔ تو کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، یہ نشانی ہے ایمان والوں کی۔ انما المؤمنون الذين، بے شک مومن تو صرف وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پھر ریفلیکشن کریں، اللہ کی ان آیات جو دنیا کے اندر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ وہ پتھروں یا پتھروں سے زیادہ سخت والا معاملہ تو نہیں ہو رہا دل کا،
اور پیچھے پڑھا ہے، آگے بھی پڑھیں گے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں پر تالے لگا دیا کرتا ہے. پھر ہدایت موجود ہے، ہدایت نہیں ملا کرتی. پھر اللہ کا کلام وحی اتر رہی ہے، قرآن بھی موجود ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، لیکن سامنے ابو لہب اور ابو لہب اور ابو جہل جیسے کردار بھی. پھر کون بتائے گا؟ اور آگے مزید وہ آئے گی وہ اپروچ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہدایت کی جو توفیق ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ بے شک دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے. صحابہ کے سوال کیسے پریکٹیکل ہوا کرتے تھے، یہ نہیں کہ لوہے میں، اب یہ نہیں انہوں نے دیکھنے بیٹھے کہ دل میں لیڈ کتنی ہوتی ہے، زنگ تو لوہے پہ لگے گا تو اس میں لیڈ کا یا پھر اس کا کتنا جو ہے وہ عنصر ہے، نہیں. یا وہاں کا کلر کیسا ہوتا ہے، لوہے کے زنگ کا کلر تو براؤن ہوتا ہے تو دل کے زنگ کا کلر کیسا ہوتا ہے، یہ نہیں پوچھا انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ دلوں پہ زنگ لگتا ہے تو لگتا ہے، یہ فرمائیے کہ اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ. تو کیا طریقہ بتایا؟ کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت اور کثرت سے موت کی یاد. پھر اپنا جائزہ لیں کتنی ہے کثرت تلاوت ہمارے شب و روز میں آج، اور تلاوت کون سی؟ وہ تلاوت کہ جس سے اثر تو ہو دل پہ، قلوب و اذہان پہ. اور کتنی موت کی کثرت سے یاد ہے. آج ہم میں سے اکثر ساتھی کچھ سولر لگوا رہے ہیں، کچھ سولر لگانے کی سوچ رہے ہوں گے تو پلاننگ چل رہی ہوتی ہے نا، کتنے کا آئے گا، کیا ہوگا، کتنے کلو واٹس، کس طرح. گھر بنانے جاتے ہیں تو کتنے مہینے اور ہفتوں ڈیزائن نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، گھر کیسا ہونا چاہیے، ڈرائنگ روم کیسا ہونا چاہیے. کتنی مرتبہ یہ سوچا کہ قبر کیسی ہوگی. کتنی مرتبہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے، اپنی والدہ سے، اپنی اولاد سے یہ تذکرے کیے کہ قبر میں کیا حال ہوگا. کتنی مرتبہ یہ سوچا کہ میری جنت کے محلات کیسے ہوں گے. وہاں ڈرائنگ روم کتنا بڑا چاہیے، وہاں پر نہریں کون کون سی چاہیے، کتنی بڑی چاہیے، وہاں مجھے کیسی جنت چاہیے. تو جتنا زیادہ کثرت سے تلاوت ہوگی اور جتنا زیادہ اس دنیا یعنی موت کی یاد ہوگی انسان کے دل میں، جتنی کثرت سے وہ یاد کرے گا اتنا زیادہ یہ دلوں کا زنگ اترتا چلا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ خشیت الہی والا قلب عطا فرمائے، ہمارے قلوب میں اللہ کی یاد اور اللہ کی خشیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور آگے اس آیت کو اینڈ فرمایا ہے اللہ نے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو. وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت اگر اس پتھر کے حساب سے تشبیہ دی جائے تو کس سطح پر ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم سوچتے ہو، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری زندگی کی پرائیورٹیز کیا ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے، پھر افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری بات. وقد کا یہ یہودی، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، اور ان میں سے حالانکہ ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کو سمجھ لینے کے بعد حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. تورات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں اور نشانیاں ایک نہیں سینکڑوں موجود. اور آج کی جو تحریف شدہ تورات ہے، مختلف ان کی کتابیں ہیں، ورژنز ہیں، ان میں آج یہ اللہ کا معجزہ کہ آج بھی لکھی ہوئی ہے، وہ اسے ختم نہیں کر سکتے. انجیل کی کئی ورژنز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ صحابہ کرام کی نشانیاں موجود، اور آج کی تحریف شدہ ورژنز میں بھی وہ ختم نہیں ہوئے، آج بھی مل جائیں گی. لیکن یہ سب جان لینے کے باوجود وہ اللہ کے کلام کو بدل رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، جانتے بوجھتے ایسی حرکت کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پھر ماننے والے نہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کیسے ہوئے اہل حرم بے توفیق. اگر یہ کیفیت ہوگی نا مسلمانوں کی یا کسی بھی شخص کی، اس کو پھر اندیشہ ہے کہ ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت اسے ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہے، جو اپنے آپ کو کوئی عقل کل نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو کوئی بڑا علم والا نہیں سمجھتا. علماء فرماتے ہیں نا کہ سب سے خطرناک تکبر علم کا تکبر ہے.
کیونکہ علم دوسرے تکبر تو ادنا چیزوں کی، مال کا تکبر کیا تکبر، مال تو ہے ہی ان ایسنس بڑی گھٹیا چیز ہے کہ نہیں، لیکن علم ان ایسنس اعلیٰ چیز ہے. اس کا تکبر اگر کسی کو ہو گیا اس کا بچنا پھر بڑا مشکل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جتنا زیادہ علم ہوگا، قیامت کے دن کے 5 سوالوں میں ہمارے علم میں آخری سوال ہے یہی کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا تھا اس پر عمل کتنا کی. لہٰذا اللہ ہر قسم کے تکبر سے بچائے، اور اللہ اس قسم کی روش سے بچائے کہ ہم خود بدلنے کے حوالے سے جو ہے وہ تیار نہ ہوں، ہم کسی بھی قسم کی بائسنس کے ساتھ باتوں کو سنیں اور پرکھیں. یہ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ اس قسم کی اپروچ سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. آگے فرمایا، اب یہاں جو آگے بیان آ رہا ہے یہ یہودیوں کی شعوری منافقت کا بیان ہے. مدنی سورہ مبارکہ ہے، سورہ بقرہ. مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور یہاں یہودیوں سے پالا پڑ رہا ہے. یہاں پر 2 طرح کے منافق آئے، آگے چل کے پڑھیں گے. غیر شعوری نفاق کا بیان کہ وہ منافق ہوتا ہے لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا. یہاں پر جو بیان آ رہا ہے وہ شعوری نفاق کا بیان ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام ہیں، ان کی محفل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بی عند ربکم، کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائیں تم پر. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام کیوں نہیں لے رہے، تم سمجھتے کیوں نہیں. دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے. ان کی تورات میں وہ بہت سی باتیں لکھی ہیں جو آگے چل کے ظاہر ہے قرآن نے بھی انہیں انڈورس کیا ہے. انہی کی تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، انہی کی تورات میں آخرت کی باتیں بھی موجود ہیں. اب غور کیجئے کہ اسی طرح ایک محفل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اور 4-6 شعوری منافق یہودی بھی ایمان لا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان 4-6 میں سے کسی نے کوئی ایسی بات کر دی اس ڈسکشن میں کہ جو حق پر مبنی تھی اور خود ان کے خلاف جا رہی تھی، دوسروں نے پکڑ لیا، اور جب اکیلے میں جا کے بیٹھے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی، کہ تمہارے سامنے یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گے. اللہ کا جواب، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. اس شعوری منافقت کے ساتھ آ کر اگر مسلمانوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے. یہاں پر کچھ پیچ و خم کرنے کی، کچھ ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کریں گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور چھپا بھی لیں گے، تو کہ اللہ کو نہیں پتہ ہوگا. بڑا پیارا انداز میرے اور آپ کے لیے جنرلائزڈ اعتبار سے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ کچھ غلط کروں یا کرنا چاہوں، اللہ نہ کرے، اور وہ اس سے بھی چھپاؤں، دوسروں سے بھی چھپاؤں، تو مجھے یہ آیت یاد آ جانی چاہیے. میں کہیں بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کہیں بیٹھ کر خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہوں، مجھے یہ آیت یاد آ جانی چاہیے، اولا یعلمون، اور کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک بہت بڑی ترغیب ہے تعلیم. اگلی بات جو آ رہی ہے، پہلی جو بات تھی وہ ان کے علماء کی تھی، علماء یہود کی. اب جو بات آ رہی ہے وہ ان کی جو عوام ہے، جو بیچارے تورات سے بھی نابلد اور اپنے نبی کی سنت سے بھی نابلد، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے، تورات میں کیا لکھا ہے. عوام الناس کا معاملہ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. اپنا معاشرہ نظر آ رہا ہے، قرآن جانتے نہیں اور کس چیز سے کام لے رہے ہیں؟ امانی سے. امانی کہتے ہیں وشفل تھنکنگ، سوچے جاؤ، اپنے خواب بنائے جاؤ جو حقیقت سے دور ہیں. وشفل تھنکنگ کیا ہے ابھی آگے چل کے پڑھ لیں گے، لیکن غور کریں کہ یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب کتاب سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، جب حق سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، تو پھر امانی ہی ہے، پھر وشفل تھنکنگ ہی ہے، پھر گمان ہی ہے.
پورے قرآن حکیم میں آپ حضرات الحمدللہ تلاوت کرتے ہوں گے اور سمجھ کے بھی پڑھتے ہوں گے، ذرا نوٹس کیجئے گا کہ اللہ دو ہی طرح کی بات کرتا ہے، علم اور حق اور پیروی کے حوالے سے، کہ یا تو کوئی شخص، میں اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی شخص، یا تو وہ حق کی پیروی کر رہا ہے، علی وجہ البصیرہ کر رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر گمان ہی ہے، پھر گمان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کیا کرتے آئے، ماں باپ کو کیا کرتے دیکھا، معاشرے میں چال چلن کیا تھے، کس کلچر میں پیدا ہوئے، دنیا کس طرف جا رہی، پھر ایک طرف حق ہے، اور اگر وہ نہیں تو بس پھر گمان ہی ہے، کسی کا کوئی گمان ہوگا، کسی کا کوئی گمان ہوگا۔ ایک بڑا گمان آگے چل کے ہم ابھی مزید یہاں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، بس 2-4 منٹ ایکسٹرا لوں گا، یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، سو ان کے لیے ہلاکت ہے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہ دوبارہ علماء یہود کا بیان آ رہا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، اور پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی لکھا خود، حکم خود دیا، فتویٰ خود لکھا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ وہی بات ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کیسے ہوئے اہل حرم بے توفیق۔ اور آگے کیا فرمایا، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے حاصل کر لیں تھوڑی سی قیمت، صرف دنیا کے چند ٹکوں کے لیے یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے اور اللہ کی ایک یہ پلاننگ ہے، اللہ کی یہ مشیت ہے کہ علماء سو ہمارے مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر دور میں علماء سو موجود ہوں گے، لیکن ہر دور میں علماء حق بھی موجود ہوں گے۔ کوئی دور ایسا نہیں ہوگا جو علماء حق سے خالی ہو۔ اب پہچانے کیسے؟ تو علماء نے بڑی پیاری ایک یوں سمجھیے یاد سٹک دے دی ہمیں کہ اس کے مطابق پر رکھ لو۔ شاعر نے کہا ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ جس عالم کی محفل میں بیٹھ کر دنیا کی بے رغبتی دل میں آئے اور آخرت کی محبت پیدا ہو، سمجھ جائیں وہ عالم علماء حق میں سے۔ اور جس عالم کے ساتھ بیٹھ کر دنیا بھلی لگنے لگے، آخرت کی یاد آنے کے بجائے مزید غفلت کا معاملہ ہو جائے، سمجھ جائیں علماء سنت۔ جس محفل میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے، آخرت کی محبت اور دنیا کی بے رغبتی دل میں پیدا ہو، وہ برحق محفل ہے، وہ لوگ حق والے ہیں۔ اور جس محفل میں بیٹھ کر دنیا بھلی لگنے لگے، دنیا اچھی لگنے لگے، وہ پھر باطل محفل ہے، محفل سو ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر دور میں علماء حق اور علماء سو موجود رہیں گے، تو یہ تو کوئی راستہ نہ ہوا کہ جو کچھ لبرل مسلمان کرتے ہیں کہ علماء کو ہی چھوڑ دو، یا تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یا پھر اپنے سارے فیصلے ساری چیزیں خود ہی کر لو۔ یہ تو کوئی صحیح روش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر، کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو علماء حق سے تو جڑے رہنا ہے، علماء کے ساتھ چل کے ان کی رہنمائی میں زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کرنے ہیں، لیکن یہ انشور کرنا ہے کہ وہ علماء حق میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء حق سے جڑنے کی اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اس آیت میں 3 مرتبہ ویل کا لفظ آیا۔ ویل کا ایک تو ترجمہ ہے عربی زبان میں ہلاکت، خرابی، لیکن حدیث کے مطابق ویل جہنم کا ایک ایسا گڑھا ہے کہ جس میں گرنے والا کافر اس کی تہہ تک پہنچتے پہنچتے 40 سال لگ جائیں گے۔ جب اسے پھینکا جائے گا ویل میں تو تہہ تک پہنچتے پہنچتے 40 سال گزر جائیں گے۔ ایسی وادی، ایسا گڑھا جہنم کا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ ایک آخری آیت ہے، بس یہ پڑھ کے انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں آج کے سیشن کو۔ اب آ رہی ہے وہ امانی جو عوام الناس کی ہوا کرتی ہے، وہ عوام کے جو کتاب و سنت سے دور ہو، جسے کتاب کا علم ہی نہ ہو، جس نے سمجھا ہی نہ ہو، پڑھا ہی نہ ہو، اس کے دل میں جو وشفل تھنکنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وشفل تھنکنگ اس کی بے عملی کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ وشفل تھنکنگ کیا ہے؟ وہ یہودیوں میں بھی تھی،
آج ہم اپنے معاشرے کا بھی اسی اعتبار سے جائزہ لے لیں۔ فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ زندہ کلام ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں بھی مسلمانوں کا یہ خیال نہیں ہوتا؟ خاص طور پہ اپنی نوجوانی یاد کر لیجئے، ایسے دوست، ایسے لوگ ایسے مل جاتے ہیں نا کہ بھائی بالآخر تو ہم اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، بالآخر تو ہمیں جنت میں جانا ہے۔ ہاں اپنے گناہ کے چند دن کاٹ کے پھر جو ہے ہمیں آخر کار جنت تو ہمارا حق ہے۔ یہی کیفیت، یہی تھاٹس بنی اسرائیل کے بھی تھے، جو ان کی بے عملی کا ذریعہ بنے، دنیا میں پڑھنے کا، دنیا کی محبت کا ذریعہ بنے۔ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیسے ممکن ہے معاذ اللہ کہ وہ اپنے کسی بندے کو آگ میں ڈال دے؟ اور جو اقبال نے پھر کہا نا، عمل سے فارغ ہوا انسان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ظلمت میں ہیں، کچھ بھی ہیں میرے مولا تیرے نبی کی امت میں۔ یہ کانسیپٹ نہیں دیا قرآن نے، نہ حدیث نے۔ ہاں ایک حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے الحمدللہ، جس میں مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، حقیقی ایمان، وہ بالآخر جنت میں جائے گا، اور اس کی جنت بھی دنیا سے کوئی 100 گنا بڑی ہوگی۔ آخری شخص جو جنت جہنم کی ہولناکیاں سہ کر، سزائیں سہ کر جنت میں جا رہا ہے، اس کی جنت بھی اس دنیا سے 100 گنا بڑی۔ لیکن ذرا وہ حدیث کی اس کی کیفیات بھی پڑھیں گے، جب وہ نکل رہا ہوگا تو کس حال میں ہوگا۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا ہے بہت ہی بری جگہ ہے جہنم، ذرا سی دیر رہنے کے لیے بھی اور زیادہ رہنے کے لیے۔ کتنی بری جگہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسے شخص کو لائے گا کہ جس نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کوئی نہیں، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی چیز دیکھی نہیں بری۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگوا کے لے آؤ۔ یہ فرشتے اسے ایک ڈبکی، جیسے سمندر میں گئی یا پول میں کوئی ڈبکی لگائے، وہ ڈبکی لگا کر اسے لائیں گے۔ اللہ پوچھے گا اے بندے تو نے کبھی کوئی راحت، کوئی اچھی سکون دیکھا؟ کہے گا اے رب تیری قسم آج تک کوئی راحت نہیں دیکھی۔ وہ ایک ڈبکی اس دنیا کی 60-70 سالہ ایسی زندگی جہاں کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، سب بھلا دے گی۔ اور جنت انہا حسنت مستقرا و مقاما، ایک ایسا شخص ہے جس نے ساری زندگی دنیا میں تکلیفیں ہی تکلیفیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، غربت، مفلسی، افلاس، تکلیفیں دیکھیں۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو اس کو جنت میں سے ایک ڈبکی لگوا کے لے آؤ۔ فرشتے تعمیل کریں گے، واپس آئے گا بندہ، اللہ پوچھے گا اے بندے تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا اے اللہ تیری قسم آج تک کوئی تکلیف ہی کوئی نہیں دیکھی۔ ہم فیصلہ کر لیں کہ کس چیز کو پرائیورٹی دینی ہے، کس چیز کے لیے محنت کرنی ہے، کس دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے۔ تو بے عملی کا بڑا ذریعہ یہودیوں میں، بنی اسرائیلیوں میں بھی یہی تھا، آج بھی اکثر و بیشتر یہ ذہن کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ آگے بھی پڑھیں گے اسی طرح کا، یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں بھی جواب دیا، ابھی آ رہا ہے، وہاں بھی جواب دیا کہ اگر اتنے وہاں کا اگر اتنے ہی چہیتے ہو تو تم پر عذاب کیوں آتے رہے، کیوں پڑھتے رہے تم؟ اللہ کا کوئی چاہیے، اللہ کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک قریب وہ ہے، اللہ کے نزدیک اکرام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو، دین حنیفہ پر چلنے والا ہو۔ یہ کہ جی میں یہودی ہوں یا میں نصرانی ہوں یا میں مسلمان ہوں یا میں چشتی ہوں یا میں رضوی ہوں فلانا، اس سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا کہ جنت ملے گی یا جہنم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کہا جا رہا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدًا، کیا اللہ کے پاس سے تم نے کوئی وعدہ لیا ہوا ایسا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَہْدَهُ، کہ اللہ ہرگز اس اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ یہ ہے کیفیت، اللہ کا کیٹیگوریکل جواب ہے
کیا کوئی وعدہ لے کر آئے ہو کہ یہودی ہو اس لیے جنت میں جاؤ گے، جنت جہنم نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چندے؟ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے کیا. بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا، یعنی کوئی برائی میں کے اندر انسان پڑا اور پھر اسی میں پڑا رہا، باہر نہیں نکل رہا اس سے، اس خطا کو اس گناہ کو چھوڑ نہیں رہا. فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، بس یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں اصحاب جنہ میں شامل فرما، اور اے اللہ اصحاب النار سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.